جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے لیجئے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت پیش خدمت ہے۔ جی ہاں، وہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کہ حافظ قرآن بھی تھے، ایک بہترین عالم دین بھی تھے، ایک زبردست مفتی تھے، ایک بہترین مصنف تھے، ایک بہت بڑے متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان کی مبارک سیرت سے عشق رسول کی خوشبو مہکتی ہے، ان کی نعتوں کو پڑھ کے بندہ عاشق رسول بنتا ہے، جن کا ایک بیٹا حجت الاسلام ہے تو دوسرا بیٹا مفتی اعظم ہند ہے، جن کا ایک خلیفہ صدر الافاضل کہلاتا ہے تو دوسرا صدر الشریعہ کہلاتا ہے۔ آپ کی خوشبو، آپ کی مہک یہ ہر طرف سونگھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ پیش خدمت ہے تو کہیں نہیں جانا ہے، میرے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہوں گے ہمارے محترم قاری صاحب، معزز نعت خوان اسلامی بھائی، مبلغ دعوت اسلامی مدنی اسلامی بھائی، تشریف لائیے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے فارمیٹ کے مطابق آپ کو سنائیں گے تلاوت قرآن پاک۔ توجہ سے، اچھی اچھی نیتوں سے تلاوت سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں. در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں. در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں. یعنی تراب راہ گزر بو تراب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہو. عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت. عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت. گویا لب خاموش لحد کا جواب ہو. گویا لب خاموش لحد کا جواب ہو. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہو. ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہو. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت کا بیشتر. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت کا بیشتر. دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو. دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہو. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہو. حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا. حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا. ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو.
ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو ذرا تیرا جو ہے شہ گرد و جناب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بہترین مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کریں اور ایک ٹاپک پر گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی، مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ حضور، آج ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھے۔ ویسے تو دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت یقیناً ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، اور آپ کی گراں قدر تصنیفات اور ملی خدمات کا ہر شخص جو ہے وہ معترف ہے، لیکن بعض ایسے گوشے ہوتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو گھریلو گوشے ہوتے ہیں، جو اپنی پرسنل لائف کے گوشے ہوتے ہیں، جن کو عموماً اس طرح اتنی لائٹلی لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کے ہر گوشے کو واضح طور پر بہت زیادہ کھل کر بیان کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس سے ہم مدنی پھول پائیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کچھ اندرونی گھریلو باتیں، کچھ ایسے معاملات جو شاید لوگ اب تک نہیں جان پائے، وہ بھی جانیں۔ انشاءاللہ ہماری نیت ہوگی کہ یہ بھی بیان کریں۔ امید ہے آپ بھی اس قسم کے مدنی پھول لائے ہوں گے۔ جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس سلسلے کے حوالے سے، تب بھی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ ایسی باتیں جو ناظرین تک ابھی نہیں پہنچی یا وہ رسائی نہیں کر پاتے، انشاءاللہ انہیں بھی بیان کریں گے۔ کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیں رضوان بھائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی اولاد تھے، کیسے بیٹے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح آپ کی بالخصوص جو شہرت ہے یہ آپ کے علم کے اعتبار سے ہے، تو آپ صرف علم ہی نہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی تھے۔ اب عمل کرنے والے کیسے تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدین کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھتے تھے اور والدین کی فرما برداری نافرمانی کو کتنا زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرض حج کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاہزادے حجت الاسلام سیدنا امام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو روانہ کیے، یہ حج کے لیے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی بہت ایک بے کلی سی تھی، بے چینی تھی کہ میں بھی حج پہ جاؤں، فرض حج کر چکا تھا۔ تو اب بات یہ تھی کہ جانے میں یوں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گی، والدہ شفقت کے لیے، کیونکہ اب تو ہم ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا، یہ سمندری جہاز کے اندر جانا تھا، اور سمندری جہاز کے اندر جو تھوڑا بہت سفر جنہوں نے کیا ان کو تجربہ ہوگا کہ کس طرح کی بعض اوقات قے، الٹیاں اور بہت ساری طبیعت خراب ہوتی ہے، بہت سارے اس میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب والدہ چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتی تھی، تو یہ کہتے ہیں مجھے والدہ کی طرف سے تھا کہ یہ اجازت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ جب سب کو رخصت کر دیا اس کے بعد ایک ٹرائی کے طور پہ چلو والدہ نے اگر اجازت دے دی تو میں چلا جاؤں گا۔ تو اب یہ ہم یہاں پر یہ غور کریں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نفلی کام کرنا ہے تو اس نفلی کام میں ماں کی رضا کا کتنا لحاظ فرما رہے ہیں۔ ایک اس کے بعد دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر کچھ ماں باپ سے منوانا ہے نا تو کیسے منوانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور جاتے ہی والدہ کے قدموں کو چوم لیا۔ اب جب والدہ کو قدموں کو چوما تو ایک دم والدہ چونک پڑی،
تو اب جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ امی جان حج پہ جانے کی آرزو ہے، حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی یہ عرض کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ امی جان نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس میں زیادہ گفت و شنید نہیں کی کہ میں یہ نہ ہو کہ والدہ کو بتاؤں کہ اس طرح وہ لوگ چلے گئے ہیں یا میں یوں کروں گا وہ کروں گا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہیں سے الٹے قدم واپس آیا اور سیدھا نکل گیا گھر سے نا فوری. کوئی بات نہیں کہ ہاں بات نہیں کی. بات کیوں نہیں کی؟ بات کی اس لیے نہیں کی کہ اگر بات کروں گا تو یہ نہ ہو والدہ دوبارہ ایک دم ذہن میں آئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے بھی ہیں کہ جب میں گھر سے چلا گیا تو میرے جانے کے بعد جب تھوڑی دیر والدہ نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو اجازت نہیں دی. اچھا تب تک نکل چکے تھے؟ تب تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نکل چکے تھے. نہ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا اس وقت جب واپس آئے تو پتہ چلا. پھر اب اس کے اندر ایک اور مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نفلی حج کے لیے چلے گئے والدہ سے اجازت لے کر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جاتے وقت جس پانی سے وضو کیا تھا، جو پانی بچ گیا تھا، اب تو وہ ٹوٹیاں شاور اور یہ سسٹم ہے نا، پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. لوٹوں سے اور لوٹے یا بالٹیاں یا کوئی بھی اس طرح کے برتن میں، جس برتن سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وضو کیا تھا، وہ جو بچا ہوا وضو کا پانی تھا، وہ والدہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے واپس آنے تک بچا کر رکھا تھا. کیوں؟ اچھا کیوں بچا کے رکھا؟ کیوں بچا کے رکھا؟ کیوں بچا کے رکھا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کی والدہ کتنی محبت اور کتنی خوش ہوں گی. اچھا اس میں مدنی پھول ہے نا کہ کیوں، یعنی ماں اپنے بیٹے کا پانی بچا کے رکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا گیا ہے واپس آئے گا، اس کی وہ ہے کہ نشانی کے طور پہ رکھ رہی ہیں. جو شخصیت ایک نفلی کام میں جانے کے لیے اپنی والدہ کی جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں، کیا وہ اس کے علاوہ کیا یعنی صرف نفل کام میں جا رہے ہیں نا، جی جی ایک ثواب کا بھی کام ہے، لیکن اس میں بھی والدہ کی رضا کو چاہ رہے ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے والدہ کی کبھی تکلیف دی ہو، ان کی دل آزاری کی ہو، ان کی نافرمانی کی ہو؟ نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سوچنے کی بات، بالکل سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح جب ایک یعنی یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اس کے ملفوظہ شریف کے اندر بھی ہے کہ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی حج کے لیے روانہ ہوئے. تو جب ایک نفلی کام میں اس طرح اجازت کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جاتے ہیں تو یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالی کی جو بقیہ زندگی اپنے والدین کے ساتھ تھی وہ اس سے بڑھ کر ہوگی. اسی طرح ایک اور واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی کو آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے آپ کا جب فتویٰ دیکھا اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کو چیک کرواتے رہے. ایک وقت آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ چاہیں تو آپ فتویٰ لکھ کے جاری کر دیا کریں، مجھے چیک کروانے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک میرے والد ماجد زندہ رہے میں نے کوئی فتویٰ ان سے چیک کرائے بغیر نہیں لکھا. اچھا ایسا یعنی اپنے والد ماجد سے محبت. ایک نئی بات ناظرین کو پتہ چلی ہوگی. تو الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو صرف گفتار کے نہیں، اب تو گفتار کے غازی ہے نا کہ زبان سے جو ہے نا وہ یعنی آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، سب کو تجربہ ہوگا، محفل میں بیٹھے ہو نا، والدین کے حقوق پر جس سے چاہو نا، والدہ کے حقوق یہ ہیں، والدہ کے حقوق وہ ہیں، بلکہ وہ سوشل ویب سائٹ پہ بڑے بڑے غالباً اس طرح بھی کرتے ہوں گے امیجز نا کہ والدہ کا حق یہ ہے، والدہ میری امی، لیکن گھر پہ اگر امی بولیں بیٹا ذرا پانی لا کے دینا تو اسی میں پتہ چل جاتا ہے کہ میری امی یا خود پی لو نا یار، ابھی تو تھکا ماندہ آیا ہوں، ابھی تو یہ ہوا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم کرتے جو ہیں ایسے بولتے نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وسیم بھائی گفتگو جاری رکھیے مزید. اعلیٰ حضرت ایک بیٹے کی حیثیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ نے شروع میں امام اہل سنت علیہ رحمہ کا جو تعارف پیش کیا، اس میں یہ کہ امام اہل سنت کے ایک شہزادے حجت الاسلام اور ایک شہزادے مفتی اعظم ہند. تو حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو امام اہل سنت اپنے گھر کے دالان میں سبق پڑھایا کرتے تھے. سبق سنتے، اگلا سبق جب یاد ہوتا تو اگلا سبق دے دیا کرتے.
تو ایک بار حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کو اپنا سبق یاد نہیں تھا. امام اہل سنت کے شہزادے ہیں، آپ والد ماجد ہیں. سبق یاد نہ ہونے پر آپ نے شہزادے کو کچھ سزا دی. امام اہل سنت کی والدہ ماجدہ جو قریب ہی کہیں تشریف فرما تھیں، ان کو خبر ہو گئی کہ میرے پوتے کو میرے بیٹے نے سزا دی ہے. حامد رضا خان حجت الاسلام اعلی حضرت کی والدہ کے پوتے ہیں، اور اعلی حضرت کی والدہ ماجدہ اپنے اس پوتے سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں، کتابوں میں لکھا ہے. تو ان کو جب خبر ہوئی کہ حامد رضا کو امام اہل سنت نے سزا دی ہے، تو آپ نے آ کر امام اہل سنت کی کمر پر دونوں ہاتھوں سے مارا. والدہ نے امام اہل سنت کی کمر پر دونوں ہاتھوں سے مارا. تو امام اہل سنت علیہ رحمہ فوراً جھک کر کھڑے ہو گئے، اپنی پشت آگے کر دی اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امی جان، جب تک آپ کا غصہ ختم نہ ہو مجھے مارتے رہیں. تو والدہ ماجدہ نے ایک بار اور دونوں ہاتھوں سے مارا. اب اس وقت تو غصے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کی والدہ ماجدہ یہ واقعہ یاد فرماتی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے کہ میں نے ایسے مطیع و فرما بردار بیٹے کو، جس نے پٹنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، میں نے مارا کیسے، اس پر آپ افسوس کیا کرتی تھیں. تو آپ مطلب ایسے فرما بردار بیٹے تھے کہ اپنے بیٹے کو سبق نہ یاد ہونے پر سزا دی تو والدہ ماجدہ نے اگر ناراضی کا اظہار کیا اور مارا تو آپ جو ہے نا پشت جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ امی جان، آپ کا غصہ جب تک ختم نہیں ہوتا آپ مجھے اور مار لیجیے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت زبردست واقعہ آپ نے بیان کیا. آج کل تو والدین ڈانٹ دیں تو اولاد جو ہے وہ ان کو کیا کیا یاد دلا دیتی ہے، اور یہاں پر تو امام اہل سنت ایک طرف ہیں، ایک طرف ان کی والدہ ہیں، اور ایک جذباتی معاملے میں کہ ان کے پوتے کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، انہوں نے کمر پہ مارا ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اور ماری ہے. یہ کیا عالم تھا، یہ عاجزی بھی تھی، یہ امام اہل سنت کے علم کا ایک مرتبہ بھی تھا کہ جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ متقی ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آپ کی والدہ آپ کو کہا کرتی کہ چلو امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھ کر آتے ہیں، تو آپ یہ سامنے سے جواب نہیں دیتے کہ سب سے بڑا امام تو میں ہوں، امام اعظم مجھے لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے چلیے، لے کر جاتے سواری پر اور ان کی والدہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھتی. کئی بار ایسا ہوتا کہ امام صاحب اندر حجرے میں جا کے پیچھے سے امام اعظم سے اس مسئلے کا جواب لیتے اور جواب پوچھ کر پھر ان کی والدہ کے پاس آتے اور مسئلے کا جواب دیتے. یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے سے جواب نہیں دیتے تھے اور اپنی والدہ کی اطاعت کرتے تھے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے والدین سے کیسا بیہیویئر رکھنا ہے. آج کل ہمارے والدین ہم سے ڈرتے ہیں کہ میں بچے کا موڈ دیکھ کے بات کروں، اور یہاں ہونا یہ چاہیے کہ والدین سے بچہ ادباً ڈرے، ان کا خوف رکھے، ان کی محبت رکھے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ یہ بات سمجھائی بھی تھی کہ ایک وہ دور تھا کہ جب بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوا کرتے تھے نا. اب آپ اگر یہ چاہیں نا کہ بچہ آپ کا فرما بردار بن کر آپ کے ساتھ رہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اپنی فرما برداری پر آپ مجبور نہ کریں، نہ اس کو اپنی فرما برداری والے کاموں میں لگائیں کہ بھائی تم یہ بھی کرو وہ بھی کرو. نہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ صرف نرمی 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 اور صرف نرمی ہی کی جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جن تک وہ بچپن کا یعنی بیٹے کی حیثیت سے بچپن کے احوال کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد ماجد اور والدہ ماجد ہیں، ان کی تربیت کا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہو سکتا ہے. اس کا ایک اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی روزہ کشائی تھی، یعنی وہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بچہ سب سے پہلی دفعہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو وہ خصوصی طور پہ ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، سارا اہتمام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب روزہ رکھا تو اس دن شدید گرمی تھی، اور اس گرمی کے موسم میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس شدید سخت گرمی کے اندر دوپہر کے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کمرے کے اندر لے گئے. کمرے میں لے جا کر وہ جو چونکہ آج پہلا روزہ تھا، آج تو فیرنی بھی تو شربت بھی تو بہت کچھ اس کے اندر رکھا ہوا تھا. تو اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمٰ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر فرمایا کہ بیٹا کھاؤ. اب یہ بالکل کم عمری ہے نا،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ ابا جان میرا تو روزہ ہے. تو آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تربیت کی جا رہی تھی جی کہ بیٹا بچوں کا تو روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, کھا لو, کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کھا لو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات. اب غور فرمائیں, اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے یہ جملے سنتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, امیجن کیجئے, تصور کیجئے کہ اتنی سی عمر میں. اور اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد ماجد کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ہوتے نا کہ بعض وہ باتیں ہوتی ہیں جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی, جی, جن کا جو ہے نا وہ صرف دیکھ کر حال ہی وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیسی کیفیت ہے ان کی. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد ماجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ, اب رونے لگ گئے اور اپنے اس شہزادے کو لے کر دروازہ کھول دیا اور باہر لے گئے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی ابھی سیرت کے حوالے سے, بچپن کے حوالے سے ہم نے سنا. پھر 5 سال کے تھے تقریباً, تو ربیع النور شریف کے موقع پر آپ نے 12ویں تاریخ ایک بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر بیان فرمایا, اور ایسا بیان کہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ آپ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. تو یہ کیا تھا, یہ کہاں سے سیکھا تھا سب؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً اپنے تمام علوم وہ اپنے والد گرامی سے سیکھے, اور آپ اس کا اعتراف ہمیشہ کیا کرتے تھے. ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ 22 سال کی عمر تک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب تک آپ کے والد گرامی حیات تھے, فتویٰ انہیں چیک کرائے بغیر آگے بڑھاتے ہی نہیں تھے, حالانکہ اجازت مل چکی تھی. ایک مقام پر ایک کتاب ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں, ان کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. اس پر امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر فرمایا. جی جی. تو اس رسالے کے شروع میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تحریر کرتے ہیں, اپنے والد کا نام کیسے لیتے ہیں, اس طرح ہونا چاہیے. آج کل تو والد کا نام بھی کس طرح لیا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. نام لینے کا انداز ذرا آپ سنیے. آپ لکھتے ہیں اما بعد, یہ رسالہ ہے دعا کے آداب و فضائل اور اجابت کے موانع و وسائل, یعنی کہ اجابت مانے قبولیت, موانع مانے رکاوٹیں, وسائل مانے ذریعے, یعنی جو دعا کی قبولیت کی رکاوٹیں اور دعا کی قبولیت کے ذریعے ہیں, اس حوالے سے یہ رسالہ ہے. اور اس کے متعلق نفیس مسائل میں یہ رسالہ احسن الوعاء لآداب الدعاء, تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت داعی سنت راعی شریعت افضل المحققین اکمل المدققین حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب, محمدی, سنی, حنفی, قادری, برکاتی, بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ وجعل الجنت مصیرہ و مسواہ. کہ فقیر ناسزا عبد المصطفیٰ احمد رضا نے اس کا شرف خدمت لیا. اپنے والد گرامی کا نام کیسے لیا, میں اس پہ فوکس کروں گا کہ اتنا بڑا نام, اتنے ادب کے ساتھ, اتنے القابات کے ساتھ اپنے والد گرامی کا نام, یہ امام اہل سنت کا حصہ ہے. داعی سنت, اعلیٰ حضرت, راعی شریعت, افضل المحققین, اکمل المدققین. پھر دعا ان کے لیے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو اور جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے. تو یہ انداز ہے بزرگوں کا کہ اپنے والدین سے اس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے, اس طرح کی ان سے ایک انداز ہونا چاہیے کہ ایک محبت بھی ہو, دوستی بھی ہو, ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ بھی ہو کہ اپنے راز شیئر کرے بچہ, لیکن ساتھ ساتھ ایک عقیدت کا بھی درجہ ہو, ایک عقیدت بھی ہو کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنے, اور یہ میری ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اس کی سب سے اول نعمت وجود, میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں ہوں تو اسلام ہے, میں ہوں تو مجھے یا رسول اللہ کہنے کا شرف مل رہا ہے, میں ہوں تو مجھے عشق رسول کی دولت مل رہی ہے, میں ہوں تو الحمدللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ سارا وجود مجھے والدین کی بدولت ملا ہے. یہ والدین سب سے بڑا سبب ہیں. کیا کہتے ہیں وسیم بھائی, جی آپ اس حوالے سے مزید. امام اہل سنت علیہ رحمہ کا ہمارا عنوان ہے کہ آپ ایک بیٹے کیسے تھے. جی, تو آپ کی ذات مبارک میں جہاں اور بہت ساری خصوصیات تھیں, وہیں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ایسے مطیع و فرما بردار تھے کہ نہ صرف والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتے رہے, بلکہ والدین کی وفات کے بعد اگر خواب میں آ کر انہوں نے کوئی حکم دیا تو اس حکم کی بھی آپ نے تعمیل کی ہے. اچھا. اور اس کی مثال یوں بیان کی گئی کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ کسی سبب سے
امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے کھانا چھوڑ دیا تھا، چند دن تک آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، تو آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ جو وصال فرما چکے تھے وہ آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آ کر والد ماجد نے مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہارے نہ کھانے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، تو فرماتے ہیں کہ جب والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور یہ فرمایا تو اگلے دن سے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ ایسے فرما بردار تھے کہ مزید ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ اپنے حصہ جائیداد کے خود مالک تھے، جی، لیکن سارا اختیار اور تصرف آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس تھا، اور جب کبھی بھی کسی چیز کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوتی تو آپ والدہ ماجدہ سے اجازت لیتے، حتیٰ کہ اگر کتابوں کے لیے بھی کثیر خطی رقم کی ضرورت پڑتی تو والدہ ماجدہ کو درخواست کرتے کہ کتابوں کے لیے رقم کی ضرورت ہے، حالانکہ خود اپنے حصے کے مالک ہیں، لیکن والدہ کو درخواست دیتے کہ مجھے کتابوں کے لیے رقم کی ضرورت ہے، اور والدہ منظوری دیتی تو پھر آپ وہ رقم لے کر جو ہے کتابیں منگوایا کرتے تھے۔ اچھا، ایسے مطیع و فرمانبردار بیٹے تھے آپ۔ ماشاءاللہ۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نا وہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہو، اب اپنی طرف سے لکھ دیا، وہ جس کا انتقال ہو گیا اس کو کیا پتہ دنیا والوں کا، اور یہ جو ہے نا وہ بس لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم کچھ بھی بولیں نا تو بولنے سے پہلے اس کو قرآن و حدیث کے ترازو پہ ایک دفعہ تول لیا کریں نا، اپنی عقل کے ترازو پہ اس ترازو کو بعد میں رکھیں، پہلے قرآن و حدیث کا ترازو جو ہے نا اس کو فائق رکھیں، اوپر رکھیں، جو قرآن و حدیث نے فرمایا وہ اوکے ہے، اور اگر اس سے عقل ٹکراتی ہے تو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، تو یعنی عقل سے کہہ دو کہ وہ سر جھکا لے، وہ جب میرے اللہ اور میرے رسول نے جو فرما دیا نا وہ فائنل ہے، اگرچہ میری سمجھ میں نہ آئے۔ صحیح۔ تو یہ جو والدین ہیں ان کو اولاد کے اعمال کی خبر پہنچتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ حدیث فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر صفحہ 401 پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، المعجم الاوسط میں بھی موجود ہے، جسے حکیم نے اپنے والد عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی، پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وتعرض علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعۃ، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو یہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پھر بہت پیارا ارشاد، سرکار کا ہر فرمان پیارا ہے، فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، کہ یہ جو ان کی نیکیاں ہوتی ہیں نا ان نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، وَيَزْدَادُونَ وُجُوهُهُمْ بَيْضًا وَنُزْهَةً، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش بڑھ جاتی ہے یہ ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو سن کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُؤْذُوا أَمْوَاتِكُمْ، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ تو اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد خواب میں آ کر اعلیٰ حضرت کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا آپ کو کھا رہے ہو، یا والدہ کچھ آ کر کہتی ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو، اگرچہ ہماری عقل سے ٹکرا رہی ہے۔ بہت پیاری بات کی، بہت زبردست گفتگو رہی، کچھ کالز بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کی بھی زیارت کرائیں گے، مدنی پھول لیں گے۔ کال سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، جی۔ نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں فیضان اعلیٰ حضرت دیکھ رہا ہوں، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اعلیٰ حضرت کے بچپن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کیا بچپن کے اندر علم دین سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا، کیسا شوق تھا، اور آپ کس انداز کے اندر دینی کتب کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، یہ کچھ واقعات ہمیں بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शबाज, मैं आरिफ वाला से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब के आला हजरत साहब क्या लगते हैं? दो सवाल हुए। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब चाहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की आला हजरत से क्या रिश्तेदारी है, यानी क्या मतलब रिश्ता है, ज़रा बताइए। बहुत ही बेटे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, जी, जी। पर पोते हैं, क्या है? ऐसा रिश्ता है कि उस रिश्ते की वजह से हर वक्त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आला हजरत का नाम गोया लेते रहते हैं। क्या और रिश्ता वो है? कोई मतलब रिश्ता पोते जो है हैं? ना, उस रिश्ते का ताल्लुक खून से नहीं है। अच्छा, खूनी रिश्ता नहीं है। खूनी रिश्ता नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन रूहानी रिश्ता इतना मजबूत है कि हर तरफ फैज़ान अत्तार है, ये सब फैज़ान आला हज़रत है। आए हाय हाय, ज़बरदस्त। आला हज़रत अलैहि रहमत तो पठान थे और आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ये मेमन हैं, तो ये बज़ाहिर जो हैं ये वो है जो तारुफ के लिए है, जो पहचान के लिए है, लेकिन असल जो है वो इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मुसलमान भाई भाई हैं। और आला हज़रत अलैहि रहमत तो हमारे वो मोहसिन हैं कि जिनकी तुफ़ैल, जिनकी बदौलत हमारे ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया यूँ कहें कि बका दी, जो बचने के लिए, हमारे ईमान की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा सबब बने। इमाम अहले सुन्नत हैं, कोई गलत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आपने सुना, सिलसिला देखा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने औलाद के हुकूक भी बयान किए हैं, और वो हुकूक आप मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब वालिदैन, ज़ौजैन और असातिज़ा के हुकूक, ये किताब है, इसमें आला हज़रत अलैहि रहमा की फतावा रज़विया से मुलख्खसन ये लिए गए हैं हुकूक औलाद के हुकूक। आप उसमें से पढ़िए, आप गौर करेंगे, देखेंगे, इस बात को महसूस करेंगे कि आला हज़रत खुद कितने ज़बरदस्त बेटे थे कि इतने बेहतरीन आपने फूल लिख दिए, इतने बेहतरीन आपने अल्फाज तहरीर कर दिए एक अच्छे बेटे बनने के लिए। तो आप उसे ज़रूर मुलाहाज़ा कीजिए, ज़रूर पढ़िएगा। आला हज़रत का बचपन से मुताले वगैरह का क्या ज़हन था? उनका सवाल इस तरह का था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जो तालीम होती है मदरसे की, इस हवाले से आपका क्या सिलसिला था और शौक़ से जाते थे या क्या सिलसिला था? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के भांजे बयान करते हैं कि आला हज़रत की वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बयान करती हैं कि उस वक़्त जुम्मा की छुट्टी हुआ करती थी। तो अभी मदारिस के अंदर अमूमन जुम्मा की छुट्टी होती है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह मदरसे एक तो बिला नागा जाते थे, हत्ता कि आपने यहाँ तक अर्ज़ की थी कि जुम्मा का दिन जो छुट्टी का होता है उस दिन भी मदरसे जाएं। ये सबके लिए एक अनोखी बात होगी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जुम्मा के दिन भी जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के वालिद माजिद मौलाना नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने इससे मना फरमा दिया। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इससे मुझे ये सीखने को मिला कि जुम्मा का दिन जो है ये दीगर इबादात और दीगर नेकियां करने का है, ये बहुत अज़मत वाला दिन है। इस दिन छुट्टी करके बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करनी चाहिए। माशाअल्लाह, जुमे के दिन के हवाले से भी सुना, और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का कैसा ज़हन था पढ़ाई के लिए, ये भी आपने सुना। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है, वादी रज़ा की कोह हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोह हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। रज़ा रज़ा ऐ मेरे रज़ा, रज़ा रज़ा ऐ मेरे रज़ा, रज़ा रज़ा ऐ मेरे रज़ा।